ایک مرتبہ روم کے شہنشاہ نیرو نے جب نیا کولوزیم تعمیر کروانا چاہا۔ کولوزیم کھیل کا وہ میدان ہوتا تھا جس میں گلیڈیٹرز کے قتل جیسے کھیل منعقد ہوتے تھے، یا غلاموں کے درمیان لڑائی یا انسانوں اور شکاری جانوروں کے درمیان لڑائی کروائی جاتی تھی۔ تو اس کے من میں خیال آیا کہ اس میدان میں بچھانے کے لیے ریت مصر کے صحراؤں سے لائی جائے۔ شہنشاہ نے سونے سے لدے ہوئے بیری جہازوں کا قافلہ مصر سے ریت لانے کے لیے روانہ کر دیا۔ جب یہ بیری قافلہ سمندر میں ہی تھا تو رومن عوام نے انقلاب کی لڑائی شروع کر دی، کیونکہ اس وقت روم میں ایک بڑا قحط رونما ہو چکا تھا۔ عوام کے پاس کھانے کے لیے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں تھا۔ بھوک کے آتوں ستائے ہوئے لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر بغاوت شروع کر دی اور شہروں کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ جب بیری جہاز مصر پہنچے تو قافلے کے کپتان کو علم ہوا کہ پیچھے تو روم میں ایک انقلاب برپا ہو چکا ہے، تو اس نے مصر کے رومی گورنر سے پوچھا کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ کیا وہ روم کو بچانے کے لیے اس رقم سے گیہوں خریدے، یا وہی کرے جو شہنشاہ نیرو نے حکم دیا تھا اور سونے کے بدلے ریت لے کر واپس جائے؟ گورنر اور رومن شہنشاہیت کے دیگر ارکان اس سوال پر حیران رہ گئے۔ وہ اتنے بڑے عہدے کے افسر کی طرف سے شہنشاہ کے حکم کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے وہی کیا جو شہنشاہ نے ان کے نام فرمان ارسال کیا تھا۔ انہوں نے جتنی جلدی ممکن ہو سکا بیری جہازوں سے سونا اتروایا اور ریت سے لاد کر روم کی طرف واپس روانہ کر دیا۔ انقلاب میں مصروف عوام کے لیے خوفناک بات یہ ہوئی کہ جب وہ ریت روم پہنچ گئی تو کولوزیم میں ریت بچھا کر شہنشاہ نے اعلانات کروا دیے کہ نئے کولوزیم کے افتتاح کے موقع پر کئی ماہ سے رکے ہوئے گلیڈیٹرز کے کھیل دوبارہ شروع کروانے جا رہے ہیں۔ تو لوگ جوق در جوق کولوزیم میں جمع ہونا شروع ہوئے۔ کھیل کے دوران جب انسانی سرخ خون مصر کے سفید ریت پر گرنا شروع ہوا تو لوگ داد و تحسین کے ڈونگرے برساتے ہوئے اپنے قرب اور گندم کے قحط کو بھول گئے۔ یہ ان کا پسندیدہ کھیل تھا، اس لیے وہ پرسکون ہو کر کھیل دیکھنے میں مصروف ہوئے اور یوں انقلاب ختم ہوا۔